السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہمارا جو لیکچر کا ٹاپک ہے وہ سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 2 جو کہ آپ کی اسلامیت کی بک صفحہ نمبر 77 پر موجود ہے. اس سے پچھلے لیکچر میں ہم لوگوں نے جو ہے آیت نمبر 1 کے بارے میں پڑھا تھا، جس میں اللہ رب العزت نے کفار و مشرکین کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے اس کے بارے میں ہم نے پڑھا، اور کن وجوہات اور اسباب کے بنا انہیں دوست اور رازدار بنانے سے منع کیا گیا، ہم لوگوں نے ان کے بارے میں پڑھا. اب آیت نمبر 2 میں ہم پڑھیں گے یہ کہ اگر کفار و مشرکین مسلمانوں پر غلبہ پا لیتے ہیں تو ان کا مسلمانوں کے ساتھ کیسا سلوک ہوگا. ترجمہ اس کا ہے، اگر یہ کافر تم پر قدرت پالیں یعنی کہ قابض ہو جائیں تو تمہارے دشمن ہو جائیں، اور ایذا یعنی تکلیف کے لیے تم پر ہاتھ بھی چلائیں اور زبانیں بھی اور چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ. آیت نمبر 2 میں اللہ رب العزت یہاں پر فرما رہے ہیں کہ مسلمان جو اس امید سے کافروں سے دوستی کرتے تھے اور خفیہ پیغامات پہنچاتے تھے، جیسا کہ حضرت حاتب بن، پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت حاتب بن بلتا سے غلطی سرزد ہوئی تھی کہ وہ دوستی کے پیغامات بھیجتے تھے جو تم لوگ مخفی طور پر اور علی العلان یعنی کہ چھپ کر جو کام کرتے تھے اور بظاہر کرتے تھے. تو خفیہ پیغامات بھیجتے تھے کہ اگر کبھی کافر کا مسلمانوں پر غلبہ ہو گیا تو وہ اس دوستی کے لحاظ سے شاید ان سے رعایت اختیار کر لیں. تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ وقت سے پہلے ہی خبردار کر رہا ہے بیٹا کہ کافروں پر ایسی امیدیں رکھنا اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے. تم لوگ کافروں کی سنگدلی کو نہیں سمجھتے ہو. خدا نہ خواستہ اگر وہ کبھی تم پر غالب آ گئے تو تمہارے ساتھ ایسا سلوک کریں گے کہ آپ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے. جب کافر مسلمان پر غلبہ پا لیتے ہیں تو تم پر قابو پا لینے کے بعد ایسی دشمنی کریں گے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے، بلکہ موقع ملتے ہی کفار و مشرکین دشمنی میں مزید اضافہ کر دیں گے اور ہر طرح سے ظلم و ستم کریں گے، اور وہ طاقت حاصل کرنے کے بعد اس حد تک گر جائیں گے کہ تمہارا قتل ان کے لیے کوئی بری بات نہ ہوگی. اور اس آیت سے یہ معنی بھی نکلتے ہیں کہ اگر وہ غلبہ پالے تو مسلمانوں کے بنیادی حقوق حاصل نہیں ہونے دیں گے، ان کے بنیادی حقوق تک چھین لیں گے، اور وہ اس طرح کی کوششیں کرتے رہیں گے، اور اس طرح وہ تمہارے اچھے اور اصلاحی کاموں کو بھی جو ہے وہ غلط انداز سے پیش کریں گے، تمہیں بدنام کرنے کی کوشش کریں گے، اور وہ مسلمانوں کو ان کے عقائد سے دور کرنے کی پوری کوشش کریں گے کہ وہ اپنے عقیدے سے ہے وہ کسی طریقے سے دور ہو جائے. اور وہ زبان اور ہاتھ بھی چلائیں گے اور زبان بھی، اور چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے کافر ہو جائیں، یعنی کہ زبان سے تمہیں اپنی زبان درازی کا نشانہ بنائیں گے، اور ہاتھ چلائیں گے یعنی کہ اور تم پر بہتان لگائیں گے، اور غلیظ گالیاں دیں گے. اس طریقے سے وہ جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ اس طریقے سے زبان سے جو ہے وہ تکالیف پہنچائے گے، اور ہاتھ سے کس طریقے سے کہ ان کے لیے یعنی کہ آپ مسلمانوں کا قتل کرنا کوئی بہت بری بات نہ ہوگی. تو ان کے لیے اس طریقے سے یہاں پر دو چیزیں ہیں، اور کوشش کریں گے کفر پر یعنی کہ کفر پر لانے کی پوری کوشش کریں گے، کیونکہ ان کے دلوں میں تمہارے خلاف عداوت اور حسد کا جو آتش فشاں دہک رہا ہے تمہیں اس کی خبر تک نہیں ہے. تو ان کی انتہائی کوشش یہی ہوگی کہ تمہارے متاع ایمان کا مطلب ہے ایمان کی دولت جو ہے وہ تم سے واپس لے لے، اور تمہیں کفر یعنی کہ تمہیں کفر پر لے آئے. ان جان و مال اور دین ایمان کے دشمنوں کے بارے میں کسی بھی خوش فہمی میں مبتلا ہونا بہت بڑی حماقت ہے. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ تم لوگ ان کو جو پوشیدہ دوستی کے پیغامات بھیجتے ہو اس غرض سے کہ شاید وہ کبھی جس طریقے سے مکہ میں حضرت حاتب بن ابی بلتا سے جو غلطی سرزد ہوئی تھی، پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا کہ فطری محبت جاگ گئی تھی کہ اگر مکہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ کیا تو کہیں وہ ان کے بیوی بچوں کو نقصان نہ پہنچا دے. انہوں نے صرف اس غرض سے جو تھا وہ خط جو تھا وہ سارا نامی خاتون کے ہاتھ بھیجا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کا اتنا کرم تھا کہ انہوں نے وحی کے ذریعے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ خبردار کر دیا کہ اس طریقے سے خط جو ہے وہ مکہ کی طرف روانہ ہو رہا تھا. اگر خدا نہ خواستہ وہ غالب ہو جاتے کفار و مشرکی مسلمانوں پر تو وہ اس طریقے سے تمام تکالیف مسلمانوں کو پہنچاتے. آیت نمبر 3 میں اللہ رب العزت نے ہمیں اس چیز کے بارے میں بتایا ہے کہ اگر کافر خدا نہ خواستہ قدرت پا لیں کفار و مسلمانوں پر تو وہ کبھی بھی تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے. قیامت کے دن آیت نمبر 3 میں ہے، قیامت کے دن نہ تمہارے رشتے ناتے کام آئیں گے اور نہ اولاد. اس روز وہی تم میں فیصلہ کرے گا، جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے. بے شک جو کام تم لوگ چھپ کر کرو، پوشیدہ کرو، جیسا بھی گناہ کرو یا ظاہر ہو کر کرو، اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی بھی جو ہے وہ عمل جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ
چھپ نہیں سکتا، اور قیامت کے دن تمہارے رشتے ناتے یعنی کہ ماں باپ اولاد کوئی کام نہیں آئے گی، بلکہ جس طریقے سے انسان اس دنیا میں اکیلا آتا ہے اسی طریقے سے وہ اس دنیا سے رخصت بھی اکیلا ہوگا، اور اسے اپنے اعمال کا حساب کتاب روز محشر اکیلا ہی دینا پڑے گا۔ تو ہمارے اعمال ہی ہے جو ہمارے کام آئیں گے۔ اب آیت نمبر 4 سے 6 میں، آیت نمبر 4 سے نیکسٹ پیج پر ہے، آیت نمبر 78 پہ 5 اور 6، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسوہ حسنہ کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر، دین کی خاطر اپنے قریبی رشتہ داروں سے تعلق ختم کر دیا۔ تو ایک ہمیں بہترین نمونہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے، جسے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اب پہلے اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ تمہیں ابراہیم اور ان کے رفقا کی نیک چال چلنا ضروری ہے، جب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا ہم تم سے اور ان بتوں سے جن کو تم خدا کے سوا پوجتے ہو بے تعلق ہیں، یعنی کہ ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، اور تمہارے معبودوں کے کبھی قائل نہیں ہو سکتے جب تک تم خدائے واحد پر ایمان لاؤ۔ خدائے واحد یعنی کہ صرف اور صرف ایک واحد یعنی کہ ایک اللہ پر ایمان نہ لاؤ، ہم میں اور تم میں ہمیشہ کھلم کھلی عداوت رہے گی، یعنی کہ بظاہر کھلم کھلی جو ہے وہ عداوت اور دشمنی کا اعلان کر دیا۔ ہاں، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے یہ ضرور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے یہ ضرور کہا کہ میں آپ کے لیے مغفرت مانگوں گا، اور میں نے خدا کے سامنے آپ کے بارے میں کسی چیز کا کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ اے ہمارے پروردگار، تجھی پر ہمارا بھروسہ ہے اور ہم تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں اور تیری حضور میں ہمیں لوٹ جانا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم کو کافروں کے ہاتھ سے عذاب نہ دلانا۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں معاف فرما، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ تو مسلمانوں کو یعنی جو کوئی خدا کے سامنے جانے اور روز آخرت کی آنے کی امید رکھتا ہو، اسے نیک لوگوں کی چال چلنا ضرور ہے۔ جو روگردانی کرے گا یعنی کہ اس کے حکم کی نافرمانی کرے گا تو خدا بھی بے پرواہ اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔ اب اس آیت نمبر 4 میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کی جو مثال دی گئی ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ آیت نمبر 4 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی پیروی کرنے والے یعنی کہ جو آپ کے رفقا تھے، دوست احباب جو بھی ہے، ان کے بارے میں مندرجہ ذیل خوبیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یعنی کہ ہم امت کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے بطور نمونہ پیش کیا گیا، اور فرمایا گیا بے شک تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی زندگی میں خوبصورت نمونہ ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے وفادار ساتھیوں نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بغیر کسی جھجک کے یعنی کہ کسی بھی جھجک کے ہمت و جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے کافروں کے خلاف کھلم کھلا جنگ کا اعلان کر دیا، اور اس پر ساری زندگی ثابت قدم رہے یعنی کہ اس پر ڈٹے رہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انجام کی پرواہ کیے بغیر اپنے قوم سے تمام خونی رشتے، قریبی تعلقات، بھائی چارے سب سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی قوم کے سامنے کھلم کھلا اعلان کر دیا کہ جب تک تم یعنی خدا کو پوجتے رہو، معبودوں کے قائل نہیں ہوئے، یعنی کہ جب تک تم کفر سے باز نہیں آؤ گے تو ہم تمہارے دشمن رہیں گے۔ اگر تم سیدھے راستے پر آ جاؤ اور ایک خدا کو، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کا اقرار کر لو تو ہم تمہارے دوبارہ دوست ہو جائیں گے۔ تو ان کے وفادار ساتھیوں کی جو ہے مثال پیش کی گئی ہے، جنہوں نے خداوند کریم کو راضی کرنے کے لیے تمام تعلقات کو پس پش ڈال کر برملا اپنی قوم کے سامنے اعلان کر دیا کہ اب ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں، کوئی دوستی نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں رہی، ہم تم سے اور تمہارے معبودوں سے یعنی کہ ہم تم سے اور تمہارے معبودوں سے بیزار ہیں جن کو تم پوجتے ہو، اور تمہارے بھی منکر ہیں اور تمہارے معبودوں کے بھی۔ تو لہٰذا اس آیت سے مسلمانوں کو سبق دیا گیا ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں نے جس طریقے سے اپنے دین کی خاطر تمام رشتے ناتے اور دوستیاں توڑ دی تھی، اسی طرح مسلمانوں تم بھی اپنے کافر رشتہ داروں، بہن بھائیوں اور بیوی بچوں سے تعلق جو ہے وہ منقطع کر لو، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت جو ہے وہ سب سے پہلے ہے۔
اب جس طریقے سے دیکھیں اگلی آیات میں جو آیت نمبر 5 میں اس میں باقاعدہ مغفرت کی دعا مانگی اینڈ ٹائم تک اپنے باپ کے لیے، جب تک اللہ رب العزت نے انہیں منع نہیں کیا، کیونکہ اس میں قرآن پاک کی ایک اور صورت ہے، اس میں بھی ریفرنس باقاعدہ آتا ہے کہ جب تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پوری امید تھی کہ ان کے والد محترم دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے، تو اس وقت تک انہوں نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ میں آپ کی مغفرت کی دعا مانگتا رہوں گا، لیکن جب وہ اس دنیا سے پردہ فرما چکے تو باقاعدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے منع کیا کہ اب ان کے لیے مغفرت کی دعا جو ہے وہ مت مانگے، کیونکہ وہ کفر پر جو تھے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے، مسلمان نہیں تھے، تو اب جو ہے وہ کفر پر ظاہر سی بات ہے ان کا ڈیتھ ہوئی تھی، وہ مسلمان ہی تھے، تو اس وجہ سے ان کی مغفرت کی، ان کی بخشش کی دعا مانگنے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منع فرما دیا گیا تھا۔ اور جب اگلی جو آیت نمبر 5 میں ہے وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے جو دعا مانگی کہ ہمارے پروردگار تجھ ہی پر ہمارا بھروسہ، پورا یقین، اور ہم تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں اور تیرے ہی حضور میں ہمیں لوٹ کر آنا ہے، تو اے پروردگار ہم کو کافروں کے ہاتھ سے عذاب نہ دلانا، اے ہمارے پروردگار ہمیں معاف فرما دے، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں نے جب اپنی قوم سے قطع تعلق کر لیا تو اللہ ذوالجلال کی جانب میں جو تھے وہ دستے دعا پھیلائے، اور یعنی کہ ہاتھ دعا کے لیے پھیلائے، اور عرض کیے اللہ تعالیٰ کی ذات سے عرض کیا کہ الہی ہم نے سارے کے سارے، یعنی کہ جتنے بھی سارے سہارے تھے، جتنے بھی سارے تعلقات تھے وہ ختم کر دیے، اب ہمارا بھروسہ صرف اور صرف تیری ذات ہے، اور دنیا بھر سے ہم نے منہ موڑ کر ہم نے اپنا رخ کس کی طرف کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف کیا ہے، تو ہمیں یقین ہے کہ ہم نے ایک روز جو ہے وہ آپ کے پاس ہی پلٹ کر واپس آنا، اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، تو ہمیں ہمارے رب نے ہمیں جو بتایا گیا ہے وہ ہے، اس میں باقاعدہ آگے بتایا گیا کہ اے ہمارے رب ہمیں نہ فتنہ کافروں کے لیے نہ بنا دے، فتنہ کافروں کے لیے، اور ہمیں بخش دے، اے ہمارے رب بے شک تو عزت اور حکمت والا ہے، یعنی کہ ہمیں کافروں کے ہاتھ سے کسی طرح کا کوئی عذاب نہ دلانا، ہمیں کافروں کے فتنے سے جو ہے وہ محفوظ رکھ اور ہمیں بخش دے۔ تو یہ وہ دعا تھا کا ترجمہ تھا جس کا مفہوم اس طریقے سے ہے، اور اس آیت میں بالکل اینڈ میں جو اللہ تعالیٰ کی ذات مسلمانوں کو ہدایت کے لیے کی جا رہی ہے، جو ہمیں ایک لیسن ملتا ہے پوری صورت میں، آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 6 تک، وہ ان آیات میں مسلمانوں کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں نے اپنی قوم کو چھوڑنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے جس طریقے سے مدد کی دعا کی ہے، تو اے مسلمانوں اسی طرح تم کافروں سے قطع تعلق کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہا کرو، تاکہ وہ تمہارے دلوں کو اطمینان یعنی کہ سکون بخش دے اور تمہارے گناہ معاف کر دے اور آئندہ تمہاری حفاظت فرمائے۔ اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی روگردانی کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی بے پرواہ اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔ اور بیٹا مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگوں کو آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 6 تک جو ہے وہ سورۃ الممتحنہ جو کہ آپ کی صفحہ نمبر 76، 77 اور 78 پر ہے، پوری امید ہے کہ اس آیات کے تفسیر آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اب اس آیات کے ترجموں کو اچھے طریقے سے، ہر آیت کو جو ہے وہ ترجموں کو اچھے طریقے سے 2 سے 3 دفعہ پڑھیں، لیکچر کو اچھے طریقے سے سنیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ تو امید ہے کہ آپ کو جو ہے وہ یہ لیکچر آج کا سورۃ الممتحنہ کا اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ شکریہ۔